الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وآله وسلم وصل عليه. یہ جو ہمارے حلقات ہوتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں، اس کے لیے ہم سفر کرتے ہیں، محنت کوشش کرتے ہیں. اس کوشش کے نتیجے میں ہمارا مطلوب کیا ہونا چاہیے؟ مجھے آج ایک بات یاد آئی کہ حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرمانے لگے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے کیا سیکھا ہے، اور ایک سالک کو، ایک فقیر کو کس تمنا کے ساتھ خانقاہ میں آنا چاہیے، اور اس کو کیا سیکھنے کی آرزو ہونی چاہیے. یہ طریقہ نقشبندیہ میں خاص طور پر اس طریقے کا اعجاز بھی ہے، اور اس طریقے کی نسبت کبھی بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ ہر شخص بنیادی طور پر اتباع سنت، اتباع شریعت، اس کی آرزو کرے اور کوئی آرزو نہ کرے. پہلی بات، شریعت سنت کی اتباع کی آرزو کرے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہ ہو اس کے پیش نظر. اب سنت کا اتباع ایک وسیع مفہوم ہے، شریعت کے اتباع ایک وسیع مفہوم ہے، یعنی اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو ایک بندہ مومن کو نجات کے لیے ضروری ہیں. اور دوسری چیز کہ وہ نماز سیکھے، نماز کو سمجھے. تیسری چیز ذکر قلبی، وقوف قلبی کو سمجھے. چوتھی چیز نبوت والے اخلاق کو اختیار کرے. نماز اور ذکر جو ہے یہ تو آدمی سمجھتا ہے کہ مختصر مفہوم میں آ جاتی ہے بات، لیکن نبوی اخلاق یہ بڑا وسیع قسم کا مفہوم ہے. ذکر قلبی بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا، وقوف قلبی بھی سمجھ میں آ جاتی ہے بات. یہ 4-5 باتیں ایسی ہیں اس کے حصول میں زندگی کھپ جائے. اتباع شریعت کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ پہ اترنے والی کتاب ہدایت، اس میں نازل ہونے والے احکام، اور آپ کا اسوہ حسنہ، یہ ہمارے لیے آخری لائن ہو بس. یعنی اس کے بعد اور کوئی چیز نہیں چاہیے ہمیں. بہت سارے لوگ جو تصوف میں مغالطے جن کو لگے نا، پیری فقیری کے مفہوم کو غلط سمجھا، اور وہ لوگ دوسرے لوگوں کی تربیت کے لیے رکاوٹ بنے. انہوں نے پیری مریدی کو ایک فضول قسم کا کام سمجھا، جس سے وہ بددین ہو گئے. یہ بات یاد رکھیں،
دین کے جس شعبے سے بھی تصوف نکلے گا وہاں گمراہی آئے گی. اور بعض اوقات گمراہی لانے کے جو سبب ہوتے ہیں وہ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں. ہم سارے تصوف کو اچھا خوابوں میں لے آتے ہیں، کشف میں لے آتے ہیں، کرامات کے گرد گھماتے ہیں، مقصود کی بات نہیں کرتے، راہ کی باتوں میں الجھا دیتے ہیں. جب راستے کی باتیں ایک جدید پڑھا لکھا ذہن، ایک علمی آدمی سنتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ تو کوئی بامقصد بات نہیں ہے. اب جو جہلا ہوتے ہیں وہ اسی پہ خوش ہوتے ہیں. تو سب سے بنیادی مقصد شریعت. شریعت کے علاوہ کسی کی کشف، کسی کا کرامت ہوا میں بھی اڑے نا، کوئی حس ہوا میں بھی اڑے، وہ کوئی لائق اعتبار نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار میں نہیں ہے. تو صحبت کا مقصد، بیعت کا مقصد، تربیت کا جو مقصود ہے، خانقاہ میں ٹھہرنا آنا جانا، اس کو جو مقصود ہے وہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کو پہچانے، پھر اللہ کے احکامات کی تابعداری کر کے زندگی گزارے. اور ساری زندگی اگر اس کو کوئی ایک دن بھی خواب نہیں آیا. سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص 12 سال آپ کی خدمت میں رہا، 12 سال کے بعد اس نے ایک دن کہا کہ حضرت میں اگر اجازت ہو تو یہاں سے چلا جاؤں. اسے کیوں؟ کہ حضرت میں نے 12 سال کے دوران نا آپ کی زبان سے کشفی بات کوئی نہیں سنی، یعنی کشف نہیں دیکھا آپ نے. حضرت نے فرمایا کہ تو نے 12 سال میں میرے پاس کوئی خلاف شریعت کام دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہ کوئی کرامت آپ کی نہیں دیکھی؟ کہ 12 سال میں اگر تو نے مجھے شریعت کے خلاف نہیں دیکھا، اس سے بڑی کرامت کوئی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا عمل اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہم برس ہا برس تک اپنی نیت کی اصلاح نہیں کر سکتے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو سب سے بنیادی چیز جو ذہن میں رکھنے والی ہے اور اس پہ عمل کا جذبہ رکھنا چاہیے وہ شریعت ہے. شریعت پہ عمل استقامت کے ساتھ، سنت پہ عمل استقامت کے ساتھ، یہ لاکھوں ہزاروں کرامتوں سے بڑھ کر ہے. میں نے شاید یہ واقعہ آپ سے پہلے بھی عرض کیا، ذکر و فکر کی برکت سے نا فراست مومن تو اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی. جب آدمی پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو فراست نہ دیں، کشف معنوی نہ دیں اس کو. یعنی فراست سے کشف معنوی صحیح آدمی کسی کو تشخیص کر سکتا ہے، اس کا علاج دے سکتا ہے. اس کا تو سراسر تعلق جو ہے وہ اتباع شریعت کے ساتھ ہے اور قلبی طہارت کے ساتھ ہے. اور اسی پر بڑے بڑے اولیاء کرام نے بڑے بڑے فیصلے کر لیتے تھے، اور ان فیصلوں پر فرمایا کرتے تھے کہ اس کو یہ دیکھیں کہ شریعت کے خلاف اگر ہو تو اس کو آپ الگ کر دیں. اس کو کوئی بات نہیں کر. تو شریعت جو ہے نا یہ بنیاد ہے، اس پر عمل اہم ہے سب سے. اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ اس شخص پر جو فراست کھولتے ہیں
القاء کھولتے ہیں، الہام کھولتے ہیں، وہ اس کے بعد کی چیز ہے، اصل شریعت ہے۔ اور کسی آدمی پر اس طرح کی کوئی چیز نہیں کھلی لیکن اس کو شریعت نصیب ہے۔ ایک آدمی نے کسی اللہ والے سے کہا حضرت میں نماز پڑھتا ہوں لیکن میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن کیفیت نہیں ہے میرے اندر۔ اس نے فرمایا نماز فرض ہے، کیفیت فرض نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، کیفیت فرض نہیں ہے۔ اب جو جہلاء ہیں وہ کیفیت طاری کرنے کے لیے نماز میں آنکھیں بند کرتے ہیں، آنکھیں بند کر دیتے ہیں، ٹیڑھے میڑے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹیڑھے میڑے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا بعض کو شکلیں بنانے لگ جاتے ہیں نماز میں۔ یہ سب خلاف سنت ہے، یہ سب خلاف سنت طریقہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت فرمایا کرتے تھے نماز جو ہے نا، نماز اس کے اندر کچھ کرنا ہے، کچھ پڑھنا ہے، جو کرنا ہے وہ بھی ٹھیک ہو اور جو پڑھنا ہے وہ بھی ٹھیک ہو۔ اور جو بات میں بھول گیا تھا وہ یہ ہے، ابھی سنانے لگا ہوں، اس سے مجھے یاد کرانی ہے، اس سے آگے والی بات۔ مشائخ سلوک جو ہے نا جتنے بھی، اللہ رب العالمین نے اپنے نام کی برکت سے نا، آپ ایک لفظ سنتے ہوتے نا، یہ توجہ، توجہ۔ میں دن کو بھی یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو توجہ ہوتی ہے نا، توجہ، یہ اللہ والوں کی قلب کی وہ حرارت ہوتی ہے، اس کو موج نفس کہتے ہیں، جو مخاطب کی باطن کی ظلمت کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ جس کو اقبال نے کہا تھا نا، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، ایک نظر سے کر دیتے ہیں جوانوں کو یہ رام۔ وہ کیا دولت ہوتی ہے۔ تو جب باطنی طہارت ہوتی ہے نا، شریعت پر استقامت ہوتی ہے اور شریعت پہ عمل ہوتا ہے، تو ہر طریقے کے مشائخ کو اللہ نے اپنی شان سے چیز، اس دولت اس کی ہے ساری۔ طریقہ تربیت الہام فرماتے ہیں کہ کس کو کیسے تربیت کرنی ہے۔ اس میں چشتیہ کا اپنا طریقہ ہے، سہروردیہ کا اپنا طریقہ ہے، نقشبندیہ کا اپنا طریقہ ہے، ہر شیخ کا اپنا مزاج ہے، اللہ نے جو اس پہ جو چیز کھولی۔ پھر ہمارا طریقہ جو شمسیہ بنوریہ ہے، اس کا بالکل طریقہ اپنا ہے اور ہمارا طریقہ اپنا ہے۔ بولو اب اللہ نے جو بات دل میں ڈال دی، ایک لاٹھی سے نہیں آنکا جاتا کہ سب کو ایک لاٹھی سے آنکا جائے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے، خواجہ باقی باللہ، یہ حضرت خواجہ باقی باللہ، ان کی عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ یہ حضرت امام ربانی مجدد ثانی کے پیر تھے۔ ان کی عظمت میں یہی بات کافی ہے کہ کتنا بڑا انسان تھا کہ 1000 سال کے لیے جس شخص کو اللہ نے مجدد بنا کر بھیجا، اس کی ولایت کی کنجی ان کے ہاتھ میں رکھی، ان کی تربیت اللہ نے ان کے ہاتھ میں رکھی، اور کل عمر تھی 32 سال، دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو کسی نے ایک دن پوچھا خواجہ باقی باللہ سے کہ حضرت مرید کا مقام پیر سے بڑھ سکتا ہے، شیخ سے بڑھ سکتا ہے؟ ہمارے دور کا کوئی ہوتا نہیں، مجھ سے کوئی کس کا بڑھ سکتا ہے؟ میں تو بادشاہ، سب کچھ میرے اپنے قبضہ کنٹرول میں ہے، قاسم العلوم میں
ساری ولایت کی تقسیم میرے ہاتھوں سے ہوتی ہے. ایسے نہ سمجھ میرے پاس بھی ایک دفعہ آیا، کہتا جی میں کبھی کبھی اپنے آپ کو قاسم الاولیاء دیکھتا ہوں. میں نے کہا دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، کوئی کچھ بھی دیکھتا رہے. میں اپنے آپ کو ولایت کو تقسیم کرنے والا خواب میں دیکھتا ہوں. میں نے کہا دیکھنے میں کوئی حرج ہے نہیں. کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو بادشاہ دیکھے تو وہ بادشاہ ہوگا؟ خواب ہے نا، خواب میں بادشاہ. خواب ہے. خیر ایک اور لطیفہ مجھے یاد آیا لیکن میں بھول جاؤں گا، بات مضمون رہ جائے گا مجھ سے. تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید امام ربانی حضرت مجدد ثانی کی خدمت میں آیا، یعنی پیر بھائی. وہ حضرت کے مقام کو سمجھتا تھا. اس نے عرض کیا حضرت مجھے ایک توجہ چاہیے، اور وہ توجہ چاہیے جو خواجہ باقی باللہ اپنے طریقہ چشتیہ میں چشتی مزاج پر دیتے تھے. جو یہ اہل ذوق سمجھتے ہیں ان باتوں کو کہ وہ چشتیہ کی کیا توجہ ہوتی ہے، اور جب شیخ اگر کسی کو دینا چاہے تو کیوں دیتا ہے. وہ اس کو عشقیہ کہتے ہیں. عشقیہ میں نے اس قریب زمانے میں صرف 2 بزرگوں کی بات دیکھی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کی زیارت بھی کی، ان کی صحبت بھی اٹھائی، اور خوب ان سے استفادے کا اللہ نے موقع بھی دیا. ایک شیخ نثار احمد خان فتحی اور دوسرے حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان دونوں کے پاس یہ نسبت بڑی کمال کی تھی. چشتیہ تھا، عشقیہ تھا. چشتیہ عشقیہ. یہ ان کی مجلس میں بیٹھنے والا ہی محسوس کر سکتا تھا کہ وہ کیسی مجلس تھی. خیر اس مرید نے آگے کہا کہ حضرت مجھے چشتیہ والی توجہ ڈالیں، لیکن کیونکہ آگے جس شخص سے بات ہو رہی ہے یہ مجدد ہے، اب یہ خود سمجھتے ہیں کہ ان کو کون سی توجہ دینی ہے. اس لیے بعض اولیاء کرام کا مزاج یہ تھا کہ ان سے اگر کوئی توجہ طلب کرتا تھا ناراض ہو جاتے تھے. اس لیے توجہ کی درخواست بھی کرنی چاہیے، لیکن اس سب کو شیخ پہ چھوڑ دینا چاہیے. جس طرح میزبان جو ہے نا، مہمان کو جو کھلائے وہ اپنی مرضی نہ چلائے، وہ کہ جی میرے لیے یہ بھی لائیں یہ بھی لائیں. ٹھیک ہے نا. کئی ایک مہمان ہوتے ہیں نا، وہ آ کر میزبان کو پریشان کرتے ہیں نا کہ یہ بھی ہونا چاہیے تھا یہ بھی ہونا چاہیے تھا. تو لکھنؤ کے اندر نا، لکھنؤ کے لوگوں کا اپنا ایک ذوق ہے نا. تو ایک دلہا جو ہے نا نیا نیا مہمان بن کے گیا ساس کے گھر. تو ساس نے نا انڈوں سے تواضع کی، طائب تو بھی نواں نواں کام ہے نہیں، انڈوں سے تواضع کی. انڈوں سے انڈے رکھے کھانے کے لیے نا ساس نے. تو داماد جو تھا نا وہ بڑا خوش ذوق تھا. اس نے کہا کہ ان کا باپ ہوتا نا تو بڑا ہی اچھا ہوتا. انڈوں کا یعنی مرغا ہوتا نا کھانے میں، مرغا ہوتا تو بڑا ہی اچھا ہوتا نا. تو ساس نے آگے سے کہا یہ بیچارہ یتیم ہے. یہ کیا ہے؟ یتیم ہے. بس اسی کی یتیمی کے اوپر گزارا کرو. تو باپ اس کا مر گیا ہے. ٹھیک ہے نا. کیا خوش ذوق لوگ تھے. سائل کیسا تھا اور جواب دینے والے کیسے تھے نا. ٹھیک ہے نا. مولوی صاحب سمجھ آئیے آپ کو. اب آپ اس حدود سے گزر گئے، ابھی نا پریشان ہو آپ. تو توجہ کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ مانگے نہیں. انہوں نے کہا جی کہ حضرت مجھے آپ توجہ دیں. تو حضرت نے ان کو چشتیہ والی توجہ نہ دی. آپ ایک لفظ کتابوں میں پڑھتے سنتے ہیں نا کہ فلاں ولی صاحب تصرف ہے.
یعنی ان کے پاس تصرف ہے، یعنی تصرف کر جانتے ہیں۔ اب وہ تصرف بھی توجہ ہی کی ایک قسم ہے کہ اس آدمی کے دل پر اللہ کے نام کی کوئی ایسی ضرب لگا دی، بس اس کو خدا کے نام پہ فریفتہ کر لیا، اب وہ جہاں مرضی پھرے آئے گا وہیں پہ واپس۔ اور کئی بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر وہ کئی دفعہ گمراہی کے راستے پہ چل بھی پڑتا ہے نا، لیکن اس کے قلب پر تصرف ایسا ہو چکا ہوتا ہے جہاں سے مرضی ہے پھر کے وہ ادھر ہی آنا ہے اس نے۔ اس پر مجھے ایک دوست ساتھی یاد آئے، بہت عالم شباب میں جوانی میں فوت ہو گیا، اس کا نام تھا مفتی شجاعت، کراچی سے تھا۔ تو وہ گروار آیا کرتا تھا تو میں ہی اس کو لے کر گیا۔ تو ایک دن مجھے کہنے لگا کہ حضرت سے کہیں جی مجھے توجہ دیں، مجھے توجہ دیں۔ تو میں نے حضرت سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت یہ کہتا ہے کہ مجھے توجہ دیں، اور فرمایا جس اس کو آہو جتنی دی تھی اتنی ٹھیک ہے، اس تو اور تصرف کی تو گروالا مجھے پھر رہے ہیں، اس سے زیادہ اگر ہوا نا تو دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکو کہ یہیں پھرتے رہو گے، پھر بس جتنی مل گئی ہے اس کو کافی سمجھو۔ سبحان اللہ، کیا لوگ تھے۔ تو وہ جو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا نا، اس نے وہاں تصرف کیا اپنا۔ ان کا تصرف یہ تھا کہ اس نے زمین پہ کپ کپی ہو گئی، زمین ہلنے لگی، سرحد شریف کی۔ اب یہ دوسرا آدمی محسوس نہیں کرے گا، دوسرا آدمی کو نہیں پتہ چلتا کہ زمین ہل رہی ہے۔ تو حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ساتھی سے فرمایا میرا مسواک اٹھا کے لاؤ، میرا مسواک لاؤ۔ مسواک لایا، حضرت نے اس مسواک کو اس طرح زمین پر ٹیک دیا تو زمین ہلنا بند ہو گئی۔ جب زمین ہلنا بند ہو گئی تو حضرت نے فرمایا تیرا تصرف تو یہ تھا کہ زمین ہلی ہے نا، تجھے پتہ ہے اللہ نے مجھے کیسی توجہ دی ہے؟ میرے پاس کون سی دولت ہے؟ میں یہ سامنے جو قبرستان تمہیں نظر آ رہا ہے نا، اگر اس قبرستان میں توجہ کر دوں تو یہ میت سارے اٹھ کے باہر آ جائیں، لیکن تیرا زمین ہلانا، میرا مردوں کو اٹھوانا رسول اللہ کی اس سنت مسواک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا ہم سے اگر کوئی چیز مانگنی ہے، لینی ہے تو یہ حضور کی سنت لے کے جاؤ۔ اس سے کیا ہوگا کہ زمین ہلی ہے، اس سے کیا ہوگا کہ مردے اٹھ کے آ گئے ہیں۔ بات سمجھو، سبحان اللہ، کیسے لوگ تھے، کیا تربیت ہے یہ۔ تو سب سے پہلا عمل، سب سے بنیادی چیز وہ یہ ہے، اور یہ دولت نصیب ہو گئی ہے، اب کے بارے نیارے ہو گئے کہ اللہ نے اصل دولت دے دی ہے۔ تو کیونکہ ہم جب نیت ٹھیک نہیں کرتے نا، جذبات ٹھیک نہیں ہوتے، تو ہم راہ کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، راستے کی چیز میں، اور راستے کی چیز میں پڑنے کے بعد ہم مقصود سے رہ جاتے ہیں۔ تو ہر ساتھی کو اپنا محاسبے میں سب سے بنیادی چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کیا مجھے شریعت پر استقامت نصیب ہو رہی ہے۔ عورتیں ہیں تو یہ سوچیں کہ مجھے پردہ اور طہارت نصیب ہو رہا ہے، نماز نصیب ہو رہی ہے، حلال حرام کی تمیز پیدا ہو رہی ہے، بدنگاہی سے میں بچ رہا ہوں۔ تو ہم سیکھنے والی جو چیزیں ہیں، لینے والی جو چیزیں ہیں، ان میں یہ بنیادی چیزیں۔
اسی کو تزکیہ کہتے ہیں. قد افلح من تزکا. اب دیکھیں وذکر اسم ربہ فصلی، تزکیہ پہلے ہے. اب ذکر کی حلاوت نماز. اب ذکر میں ہمارا طریقہ کیونکہ نقش بندی طریقہ ہے اور اس میں اساس اور اس کا رکن اعظم وہ قلبی ذکر ہے. وہ دل کو زندہ کرنا ہے، دل کی محنت ہے. تو دل پہ اللہ کے نام کا تصور اتنا رہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ وقوف قلبی رہے، بس وقوف قلبی رہے، وقوف قلبی. اور آگے اللہ کے حبیب کے اخلاق. جس شخص میں اخلاق نہیں ہے اس پہ کوئی خوبی نہیں ہے. اور اس پر آپ کو ایک بات سناؤں. حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ اخلاق پتہ کیسے ہوں؟ اخلاق وہ ہوں جس کے پیچھے غرض کوئی نہ ہو. جس کے پیچھے غرض کوئی نہ ہو. اگر کوئی غرض ہے تو وہ اخلاق نہیں ہے، وہ تصنع ہے، وہ بناوٹ ہے، وہ شیعوں کا تقیہ ہے. وہ کیا ہے؟ تقیہ ہے، جھوٹ ہے. وہ تقیہ باز ہے وہ آدمی. اخلاق کیا ہیں؟ اخلاق کیا ہو اس کے پیچھے غرض کوئی نہیں ہے. کسی کو کھلایا پلایا ملا ملایا، سلام کیا، تعلق رکھا، پیچھے کوئی غرض نہیں ہے اس کے، صرف اللہ کی رضا مقصود ہے بس. سبحان اللہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، بڑے تیز طبیعت کے، جذباتی بھی ہوتے ہیں لوگ نا. اللہ والوں کے پاس رنگ برنگے لوگ آتے ہیں اور یہی خانقاہوں کا حسن ہوتا ہے. ایسا سارے پارسا آ جائیں نا تو گناہگار کہاں جائیں گے جی. اور جو گناہگار سمجھ کے آتے ہیں اصل ہوتے وہ یہ ہے. اچھا جو پارسا بن کر آتے ہیں وہ پارسا ہی رہتے ہیں. پھر حضرت خواجہ سلیمان توسیع رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نا طوائفیں آ گئی. طوائفیں حضرت کی مجلس چل رہی تھی کہ طوائفیں آ گئیں. حضرت فقراء سے فرمایا تم سارے باہر چلے جاؤ. وہ آئی اور نے کہا حضرت ہم توبہ کرنا چاہتی ہیں. تو سالکین کے دل میں خیال آیا کہ حضرت طوائفوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بےہودہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جب وہ چلی گئی نا تو حضرت نے فرمایا جتنے پارسا ہو سارے ادھر آ جاؤ، ان کا مقام تم سب سے زیادہ ہے. کیوں؟ یہ توبہ کی نیت سے آئی ہوئی ہیں، توبہ کی نیت سے آئی ہوئی ہیں. کتابوں میں آتا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا اللہ کہ آپ نیک کے زیادہ قریب ہیں کہ گناہگار کے؟ فرمایا گناہگار کے، کیونکہ وہ شکستہ دل ہوتا ہے، اس کے دل میں ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، ہی کچھ نہیں ہے میرے پاس. پارساؤں کو تو اپنی بزرگی پہ ناز ہوتا ہے کہ بھائی بڑا نمازی ہوں، بڑا حجی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں. تو اس کو ہے ہی نہیں میرے پاس کچھ، میں کس پہ ناز کروں. اللہ والوں کی بارگاہ میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. اب بڑا تیز جذباتی سا تھا، باتونی قسم کا. اب اس کی اصلاح کیسے کرنی ہے؟ اب جیسے یہ امت طبیب ہے نا، ہر شخص طبیب ہے، تو ڈاکٹر کے پاس کیسے کیسے مریض آتے ہیں، خارج زدہ آتے ہیں، خون بہہ رہا ہے، بدبو آ رہی ہے. لیکن کسی ڈاکٹر کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس ڈاکٹر نے مریض کو کہا دفع ہو جاؤ، آپ کا علاج نہیں ہو سکتا.
آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے. ڈاکٹر آخر وقت تک اس کو تسلی دیتا ہے کہ آپ کا علاج ممکن ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اب حضرت نے فرمایا کہ اب اس کی تربیت کیسے کریں. غالباً حضرت کے ایک خلیفہ تھے، ان کا نام میرے ذہن سے نہیں ہے، بڑی شان والے تھے. ان کی پنسار کی دکان تھی، پنسار کی دکان تھی. اس شخص کو بیعت کے بعد کچھ وقت اپنے پاس رکھا اور اپنے خلیفہ کے نام خط لکھ دیا کہ 40 دن تک آپ نے ان کو اپنی دکان پر بٹھانا ہے. کیا کرنا ہے شاہ جی؟ دکاندار سنو گا، اپنی دکان پر بٹھانا ہے ان کو. وہ سب خط لے کر گئے کہ حضرت نے فرمایا کہ جی اب یہ غسیل بھی ہے، طبیعت کا تیز بھی ہے. حضرت سمجھ گئے، انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے یہاں میرے پاس قیام کرو، اور جو حضرت نے ذکر فکر بتایا ہوا وہ میرے ساتھ بیٹھ کے کیا کرو. تو صبح جب میں دکان کھولوں تو یہاں کے بیٹھ جایا کرو. اخلاق کس کو کہتے ہیں، بات یہ کر رہا تھا. حضرت سے کوئی خاتون آتی، کہا حضرت مجھے اجوائن چاہیے. اجوائن لے کے چلی گئی، گھر پہنچتی واپس آتی، کہا حضرت وہ اجوائن نہیں تھی اصل میں، وہ مجھے تو سونف چاہیے تھے. کہا ٹھیک ہے یہ واپس کر دو، وہ لے جاؤ. دوسرا کو کہا تھا، کہتا حضرت وہ بات یہ ہے میں نے آپ سے کل ایک سودا لے کر گیا تھا، وہ میری ضرورت نہیں ہے، مجھے پیسے چاہیے واپس. ہاں ٹھیک کوئی بات نہیں، یہ رکھو پیسے لے جاؤ. دکاندار ایسا کرتے کیوں بھائی؟ نہیں آپ تو کرتے ہیں، آپ تو بزرگ آدمی ہیں، آپ کی بات نہیں کرتے. کتنے لال پیلی ہو جاتے ہیں آگے سے. ہاں جی غصہ کرتے ہیں آگے سے کہ بھائی جب لینی تھی اس وقت ہوش ہے کہ مجھے سوئے ہوئے تھے اس وقت جب آپ سودا کر رہے تھے. تو اخلاق یہ ہیں کہ اس وقت اس بندے کے ماتھے کے تیور کیا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے اس وقت. تو یہ نبوی اخلاق جو ہے نا، پھر اس کی تعبیر اور تشریح اتنی بات پہ کافی نہیں ہے. سارے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک بات کرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی قرض مانگتا ہے، قرض. آپ کی زبان مبارک میں نہ تو تھا ہی نہیں، نہ والی بات ہے ہی نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور کی سیرت میں اور آپ کی اتباع میں کہیں نہ کسی جگہ لکھا ہو. جب پاس ہوتے دے دیتے، نہ ہوتے نا پھر بھی فرمایا کرتے اے بھائی تو کسی سے لے لے، تیرا قرضہ میں دے دوں گا، جب ضرورت ہو میں دے دوں گا. اب اس پر بزرگوں نے پھر اصلاح فرمائی ہے کہ کوئی شخص آپ سے قرضہ مانگتا ہے تو اس کو کیسے قرضہ دے. اس کے لیے فرمایا اس کو اس کی ضرورت کو سامنے نہ رکھو، اپنی ہمت کو سامنے رکھو. آپ نے جیسے مانگا ویسے دے دیا یہ تو اچھی بات ہے، لیکن جیسے مانگا ویسے نہ دیں. جتنی ضرورت آپ کی ہمت ہے اتنا دیں، تاکہ کل اگر اس سے آپ کو مانگنے کی ضرورت پڑتا ہے اور اگر وہ واپس نہ کر سکے تو آپ اس کو ہدیہ کی نیت کر لیں، صدقہ کی نیت کر لیں، تاکہ خیر اجازت نہیں دے سکتا تو کوئی بات نہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ نہ ہو. ہم تو ٹھیک ٹھاک آدمی بھی ہوتے ہیں نا، قرض مانگو جی میں خود پریشان ہوں، بھوکا ہوں، آپ کو کہاں سے دوں. نہ بھی دینے ہو نا کسی کو تو اس کے ساتھ انداز ایسا اختیار کریں اس کو سبکی نہ ہو. اس سے عارفین نے لکھا ہے کہ کوئی شخص اگر تمہارے دروازے پہ چل کے آ جائے اور تم سے کوئی چیز مانگ بیٹھے اور تمہارے پاس ہو
اور تم اس کو نہ دو، تم مفسر بن جاؤ گے، محدث بن جاؤ گے، سب کچھ ہو جاؤ گے، نمازی ہو جاؤ گے، حاجی ہو جاؤ گے، لیکن تم نیک نہیں بن سکتے، تو خدا کے دوست نہیں بن سکتے، تو اللہ کا ولی نہ تو کنجوس ہوتا ہے، بخیل نہیں ہوتا، جس کو ولایت دی اس کو یہ چیز نہیں دی پھر۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کی ضرورت آپ تک پہنچ جائے کہ بندہ بڑا پریشان ہے، اور آپ دیکھتے سنتے ہوئے بھی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بہن کے گھر آٹا نہیں ہے، آپ کا بھائی پریشان ہے آج کل، اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اپنی مستی میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو سب کچھ اللہ دے دیں گے لیکن اپنی دوستی نہیں دیں گے، دوستی نہیں دیں گے۔ اور بعض اوقات یہ چیزیں آزمائش بن کر آتی ہیں، دوستوں پر آتی ہیں، آزمائش بن کر آ جاتی ہیں کہ یہ کتنا بزرگ ہے، یہ ہم نے شاید نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو فرائض ہیں سارے، یعنی اس پہ تو کوئی کسی کو زکوٰۃ دے کے احسان نہ چڑھائے کہ میں نے زکوٰۃ دے دی، میں نے صدقہ فطر دیا، یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو تمہارے ذمہ فرض تھی، اور شکر کرو کہ تمہارے ذمہ سے فرض اترا ہے۔ اصل آزمائش اور اصل اخلاق کا امتحان تو ان دوسری چیزوں میں ہوتا ہے۔ تو نبوی اخلاق، ان چیزوں پر اپنی فکر کرنی چاہیے کہ مجھے اللہ نے شریعت پہ استقامت نصیب ہو جائے، نماز نصیب ہو جائے، ذکر نصیب ہو جائے، حضور کے اخلاق نصیب ہو جائیں۔ خواتین بات سن رہی ہیں، بڑی عجیب بات سناؤں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ایک خاتون کو آپ نے کچھ دیا اور اس خاتون نے کہا جزاک اللہ، اما عائشہ کا شکریہ ادا کیا، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزا دے۔ فرمانے لگی اس دعا کو تم اپنے پاس رکھ لو، اس دعا کو اپنے پاس رکھو، اس دعا کو مجھے آپ نے روز محشر واپس کرنا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ خاتون کہہ رہی ہیں جس کے بستر پہ اللہ کی وحی آئی ہے، وہ خاتون یہ بات کر رہی ہے کہ جس کی برات میں قرآن نازل ہوا ہے، اور ایک دن پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ قیامت میں ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، تو اللہ کے پیغمبر اس دن آپ ہمارے ساتھ کیا تعاون کریں گے؟ کیا تعاون کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ دن اتنا سخت ہوگا، کوئی اپنے گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، سینے تک ڈوبا ہوگا، ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، یہ مختلف کیفیات ہوں گی وہاں پر۔ تو اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا۔ تو اتنی بڑی عظیم خاتون ہے، کہتی ہے مجھے اس دن اس کا جواب ملے۔ شکریہ ادا کرنا چاہیے، کسی کا کوئی تعاون کرے، خدمت کرے، لیکن نیت ہمیشہ یہ کیا کرو یا اللہ بوقت نظر مجھے اس نیکی کا صلہ مل جائے، بس نیکی کا صلہ کب ملے؟ اور اپنے ہر عمل کو اللہ کے پاس امانت رکھ لیا کرو، امانت رکھ لیا کرو، یا اللہ یہ میرا ذکر امانت ہے، میرا صدقہ امانت ہے، میری تسبیحات امانت ہیں، یہ اچھے بول میرے آپ کے پاس امانت ہیں، اور میں اس میں سے کسی چیز کا اجر بھی اللہ تجھے دنیا میں نہیں لینا چاہتا، یہ مجھے موت کے وقت واپس کر دینا۔ اور انتہائی جو مشکل ترین وقت انسان پہ آنے والے ہیں نا، تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ تم جب نفی اس بات کیا کرو نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
تو اس دوران یہ خیال رکھا کرو یا اللہ یہ لا الہ الا اللہ تیرے پاس امانت ہے میری، یہ امانت ہے، اور یہ مجھے نظر کے وقت واپس مل جائے. کسی کی خدمت کی ہے وہ بھی، صدقہ ہدیہ کیا وہ بھی، نیت کر لیا کرو کہ اللہ یہ امانت ہے آپ کے پاس. اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آدمی صدقہ کرے، ہدیہ دے، خیرات کرے. فرمایا یہ شخص اللہ کے سائے میں رہتا ہے. کہاں رہتا ہے؟ اور قیامت والے دن یہ شخص اللہ کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ فرمایا لوگوں میں حساب ہو جائے گا اور یہ پوچھے گا حساب و کتاب، فرمایا گزر گیا کام، تمہارا نہیں ہے، بس حساب تو جن کو ہونا تھا ہو گیا ہے. اس لیے تعلیماً ایک بات عرض کرتا ہوں کہ روز کے اعتبار سے نا، روز کے اعتبار سے ضرور بے ضرور کوئی نہ کوئی صدقہ ہدیہ ضرور کیا کرو روز. یعنی کوئی دن آپ کا خالی نہ ہو کہ جس دن آپ کا ہاتھ، آپ کی مٹھی کسی کے لیے کھلی نہ ہو. جو اپنے آپ کو غریب سمجھے گا نا وہ ساری زندگی غریب ہی رہے گا. اچھا اپنے آپ کو غریب نہ سمجھا کرو، ہم کدھر غریب ہیں؟ غریب تو وہ ہے جس کے پاس دین نہیں ہے، کلمہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. اللہ نے تو ہمیں بہت کچھ دیا ہے. اپنی نیت میں نا ان چیزوں کو شامل کر لیا کریں. اور ایک مجھے واقعہ یاد آیا، یہ واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے. امیر صاحب سن رہے ہیں، جاگ رہے ہیں؟ یہ تبلیغ بزرگوں کو نیند بہت آتی ہے. ساجد بھائی بھی سوئے ہوئے ہیں، آپ بھی نیچے کیے ہوا سر آپ نے. میں بھی پوچھوں گا اس بات کو. یہ سکینہ ہی نہیں پہ نازل ہوتی ہے سر؟ سکینہ کا نام سنا ہے؟ ہاں ہاں. ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، ان کا نام تھا حضرت نصر بن منصور. نصر بن منصور رحمۃ اللہ علیہ. وہ منڈیوں میں پھرتے تھے. حماد اللہ صاحب گندم لیتے رہتے تھے. آڑتی ہوتے ہیں نا، تاجر قسم کے آدمی تھے. اور ہر شعبے کے اندر نا اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کو کبھی کبھی ہم بالکل کچھ بھی نہیں سمجھتے نا، ان کے اندر بھی بڑے باکمال قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ان کو اولیاء مکتومین کہتے ہیں. میں نے ایک دفعہ حضرت سے پوچھا کہ میں نے کہا حضرت اولیاء مکتومین کی کیا پہچان ہے؟ اولیاء مکتوم کون ہوتے ہیں؟ فرمایا وہ مکتوم ہی ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہاں وہ مکتوم ہی ہوتے ہیں. اگر وہ ظاہر ہو جائے تو پھر مکتومیت ان کی ختم ہو جائے. ان کے بس راز و نیاز ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ. وہ اللہ ہی کے خاص لوگ ہوتے ہیں. ان کو بعض لوگ تاجر سمجھتے ہیں، دکاندار سمجھتے ہیں، کس کام میں سمجھتے ہیں. تو نصر بن منصور جو تھے نا، ایک شخص کو اللہ کے حبیب کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا نبی اللہ میری آنکھیں جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، خراب ہے، تو میری آنکھوں میں بڑا مسئلہ ہے، میں بڑا پریشان رہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تو ایسا کرنا، نصر بن منصور کے پاس چلا جا. نصر بن منصور جو ہے نا، یہ صاحب خواب کہتے ہیں میں نے خواب میں ہی سوچا کہ نصر بن منصور وہ تو ایک تاجر دکاندار قسم کا آدمی ہے. خیر یہ شخص گیا حضرت نصر بن منصور کے پاس، تو وہ اسی طریقے سے لین دین میں لگے ہوئے تھے. ہیرے رکھ رہے ہیں، جواہرات دے رہے ہیں، سونا رکھ رہے ہیں، چاندی بیچ رہے ہیں، پیسے گن رہے ہیں، ادھر رکھ رہے ہیں. یہ شخص جب پہنچا نا تو نصر بن منصور نے فرمایا آ جائیں، آگے آ جائیں. مولانا شوکت صاحب بیٹھے ہوئے،
آپ کو ادھر بیٹھنا چاہیے، ادھر آئیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ میں تو دیکھتا رہا، مجھے تو نظر نہیں آیا، آپ نے میسج میں لکھا ہوا تھا۔ یہ کدھر سے؟ روزہ پہ اچھا روزہ تھا، تو روزے کا مطلب یہ ہے کہ پھر روٹی کھلانی چاہیے تھی نا۔ السلام علیکم۔ حضرت خرید ہے، ٹھیک ہے بیٹھے۔ اب میں بات پوری کروں؟ جی جی۔ ہائے ہائے، امیر صاحب جاگ رہے؟ جاگ رہے؟ میں پوچھنا ہے کہ نصر بن منصور، میں آ جاؤ ادھر، انہوں نے کوئی اس کی آنکھوں پہ یوں ہاتھ رکھا، اللہ نے بینائی واپس کر دی، بینائی واپس ہو گئی۔ اس نے کہا حضرت میں تو آپ کو اپنے شہر کا آدمی سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں آپ کو، آپ کے اندر تو پیری بزرگی کی اور ظاہری کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی کبھی، یہ کمال اللہ نے کیسے نصیب کیا، اور بارگاہ نبوت تک آپ کی اتنی رسائی ہے کہ حضور آپ کو جانتے ہیں، آپ کا چرچا وہاں ہو رہا ہے، تو آخر حضور کی بارگاہ میں جیسا آدمی کی جان پہچان ہو تو بات یہ تو نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے فرمایا یہ جو دنیا آپ میرے پاس دیکھ رہے ہو نا، کیسا دیکھ رہے ہو؟ مال دیکھ رہے ہو، یہ مال اور دولت جتنی بھی ہے نا، میں شام کو نا اکثر حصہ اس کا فقیروں کو دے دیتا ہوں، ضرورت مندوں کو دیتا ہوں، اور یہ دنیا میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی۔ اور حدیث سے تم نے نہیں سنی کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ہاتھ سے کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ جب اس کے ہاتھ میں دیتا ہے نا تو اس کے یہ ہاتھ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں جاتے ہیں۔ اس نے کہا میں فقیر کا ہاتھ یہ دن کو ہزاروں بار اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، میرا یہ ہاتھ ہزاروں بار اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ تو بس ان انگلیوں کے پوروں کو اللہ نے اتنی برکت دے دی ہے کہ میں جس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لوں اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے، اللہ اس پہ مہربانی کر دیتے ہیں۔ تو یہ نبوی اخلاق کی بات کر رہے تھے کہ نبوی اخلاق میں جو چیزیں صحبت سے سیکھنے والی ہوتی ہیں اس میں یہ ہیں اتباع شریعت ہو، اتباع سنت ہو، ٹھیک ہے نا، اور اس کے ساتھ قلبی ذکر ہو، وقوف قلبی ہو، نبوی اخلاق ہو، یہ ساری چیزیں اللہ سے مانگنے والی ہیں۔ اور ان سب کے بعد اللہ سے پھر التجا کرے گا اللہ یہ صفات تو نے مجھے دی ہیں، ان کو قبول بھی فرما اور مجھے استقامت بھی نصیب فرما، اور آخر وقت تک اپنے حال پر مطمئن ہو کر نہ بیٹھے، آخر وقت تک اپنے حال پہ مطمئن ہو کر نہ بیٹھے کہ جی میں بڑا پارسا ہو گیا ہوں، میں بڑا نیک ہو گیا ہوں، پھر بھی عاجز سمجھے اپنے آپ کو، ہم گناہ گار تھے، ہم بخشش ہو گئی، پارسا دیکھتے رہ گئے، پارسا دیکھتے رہ گئے۔ جن کو اپنے اوپر گھمنڈ تھا کہ ہم بھی کچھ ہیں، جب گناہ گاروں کو دیکھا نا وہ سارے پاس ہو گئے۔ اچھا ایک اخلاق کی بات میں آپ سے کروں، میں نے بزرگوں سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا بھی ہے کہ فاسق سخی جو ہے نا یہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، فاسق سخی اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور نیک بخیل جو ہے نا یہ اللہ سے بہت دور ہے، یہ اللہ سے بہت دور ہے۔ میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے دین کو پتہ نہیں کیا سمجھا ہے، میرے ذکر سے، میری نماز سے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ شیخ ابو الحسن خرقانی فرماتے تھے جس کو جینے کا حق ہے اس کو کھانے کا حق ہے، جس کو جینے کا حق ہے اس کو کھانے کا حق ہے۔ آپ اس کو روٹی کا نہیں پوچھ رہے، پانی کا نہیں پوچھتے، اس کا احترام اکرام نہیں کرتے، وہ آپ کی ذکر کو کیا کرے گا؟ لیکن اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے نا،
نماز تو اس کی ذاتی معاملہ ہے، ساری چیزیں تعلق معاملہ باطنی جو ہے یہ تو اللہ کے ساتھ ہے اس کا. تو بات سمجھ آ گئی نا؟ کتنی دیر ہو گئی؟ دعا کریں حضرت اللہ ہمیں روزے کی توفیق دے گی. میں تو فرض روزے کی سزا رہے گی بیمار تو ٹھیک ہے ابھی تک رکھ نہیں سکا. دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق دے، اللہ سمجھ کی بھی توفیق دے، اور جتنا وقت باقی رہ گیا ہے اللہ خود اس نے خاتمہ اچھا کر دے، سب کو ایمان پہ کر دے. دم واپسی جب ہو نا، دم واپسی جب ہو تو زبان پہ اللہ تعالیٰ اپنا نام جاری فرما دے اور خاتمہ بالخیر ایمان میں فرما دے. کچھ ساتھی نیا بیت ہونے والا ہے تو آگے آ جائیں. ہے کوئی نئے ساتھی؟ آ جاؤ سامنے آ جاؤ. کلمات توبہ پڑھ لیں سارے ساتھی. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھ لیں. نماز